وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ کام پر جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی اماں کے ساتھ جاؤں اور مزدوری کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا وقت اپنی مرضی سے گزاروں، مگر امی کی طبیعت اتنی کمزور تھی کہ میں انہیں اکیلا نہیں بھیج سکتا تھا۔ مالک اچھا انسان نہیں تھا، ذرا ذرا سی بات پر ذلیل کر دیتا تھا۔ اگر امی سے کوئی کام ذرا سا بھی رہ جاتا یا اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو وہ ایک ہی کام تین تین بار کرواتا، تانے دینے لگتا جیسے کسی پر احسان کر رہا ہو۔ اس لیے میں نے 2 سال پہلے سے امی کے ساتھ جانا شروع کیا تھا۔ آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی بار امی کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوا، جو کسی محل سے کم نہیں تھی۔ اونچے اونچے ستونوں پر کھڑی وہ شاندار عمارت ہمارے جیسے غریبوں کے لیے کسی نئی دنیا جیسی تھی، جس سے حاصل کرنا ناممکن سا لگتا تھا۔ میں حیرت سے ارد گرد دیکھ ہی رہا تھا کہ بڑے صاحب اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک بھاری لکڑی کے دروازے سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر سختی اور ماتھے پر بل تھا، جیسے پہلے ہر کسی بات پر غصے ہو۔ انہوں نے امی کی طرف دیکھ کر روب دار لہجے میں کہا، آج لائبریری اور بیٹھک کی پوری صفائی ہونی چاہیے، ایک ذرے کی بھی گرد نہ ہو، ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے سجی ہونی چاہیے۔ پھر میری طرف دیکھ کر تیوری چڑھاتے ہوئے بولے، یہ لڑکا کیوں ساتھ لائی ہو؟ تم جانتی ہو یہاں بیش قیمت چیزیں رکھی ہیں، اگر کچھ ٹوٹ گیا تو؟ امی نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں صاحب، یہ میرا بیٹا ہے، میری مدد کرے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ بڑے صاحب نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر اگر کچھ ہوا تو تم ہی مرو گی۔ اور وہ واپس اندر چلا گیا۔ امی مجھے سمجھاتی رہتی تھی، دیکھو کاشف، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بس میرے ساتھ رہنا اور کوئی ضد نہیں کرنی۔ میں امی کی ساری ہدایتیں سن کر ڈر سے گیا۔ بیٹھک میں رکھا ہر سامان قیمتی اور چمکدار دمکتا تھا۔ شیشے کے بڑے گلدان، نفیس پردے اور نرم قالین، سب کچھ شاہانہ تھا۔ میں ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا رہتا، مگر امی کے حکم پر ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم نے صفائی شروع کی اور اسی دوران بڑے صاحب بار بار آ کر ہدایت دیتے رہتے، اس کونے کے گرد صاف کرو، وہ گلدان بھی ہٹاؤ، فرش چمکنا چاہیے۔ وہ ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہے تھے۔ پھر جب انہیں ایک گلدان کے نیچے ذرا سا گھارت کا نشان دکھائی دیا تو وہ امی پر برس پڑے، کیا میں تمہیں بھیک دیتا ہوں؟ تمہیں پیسے اس لیے ملتے ہیں کہ کام صحیح کرو؟ میرے یہاں ایک خاص مہمان آ رہے ہیں جنہیں دھول سے الرجی ہے، اگر انہیں کچھ ہوا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ چیختے رہے اور امی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی۔ میں نے پہلی بار امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ان کی وہ بے بسی میرے دل میں جلتی چھری کی طرح چبھی۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب روز امی کے ساتھ جاؤں گا، تاکہ انہیں دوبارہ ذلت نہ سہنی پڑے۔ اس کے بعد میں ہر روز ان کے ساتھ حویلی جانے لگا۔ میں ہر کونے کی صفائی کرتا، کپڑے دھوتا اور امی کی مدد کرتا۔ وہ لوگ امیر ضرور تھے، مگر صفائی اور سلیقے سے کوسوں دور۔ بیٹھک میں مہمان آتے تو بچا ہوا کھانا، ٹکڑے، دھول اور بکھرے تکیے، سب کچھ وہاں پڑے رہتا۔ ایسے دن میرے لیے کسی سزا سے کم نہ ہوتا۔ ایک دن جب صفائی مکمل کر لی تو میں لائبریری میں جا بیٹھا۔ ہاں، مجھے کچھ کتابیں ملی جو میرے امتحان کے کام آ سکتی تھی۔ میں نے 2 کتابیں نکالی اور ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے۔ انہوں نے مجھے کتابیں پڑھتا دیکھ کر تو ان کے چہرے پر غصے کی لہریں دوڑ گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کتاب چھونے کی؟ تم یہاں صفائی کرنے آتے ہو یا پڑھنے؟ اپنی اوقات یاد رکھو۔ ایک نوکر کا بیٹا میرے بچوں کے برابر آنے کی کوشش کرے گا؟ ان کے یہ الفاظ میرے سینے پر چاقو بن کر اترے۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھا، امی کی طرف دیکھا، وہ بھی شرمندگی سے جھکی کھڑی تھی۔ میں سیدھا گھر جانے کی بجائے بس اڈے پہنچا اور پہلی بس سے لاہور نکل گیا۔ وہاں میرے کچھ دوست معمولی نوکریاں کرتے تھے، انہی کے ساتھ رہ کر میں نے محنت شروع کی۔ میں پہلے ہی پڑھائی کا شوق رکھتا تھا، مگر بڑے صاحب کی ذلت بھرے الفاظ نے میرے اندر ایک آگ بھڑکا دی۔ میں نے دن رات پڑھ کر سرکاری امتحان میں کامیابی حاصل کی اور بالآخر محکمہ ڈاٹ میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل کے عہدے پر پہنچا۔ اس دن مجھے لگا جیسے میں نے اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسوں کا حساب چکا دیا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ اب کسی امیر اور ظالم شخص کے ہاتھوں کوئی غریب ذلیل نہ ہو۔ میں نے اپنی پوزیشن کا استعمال صرف انصاف کے لیے کیا۔ میں ایسے افسروں اور مالداروں کے خلاف کارروائی کرتا جو لوگوں کے حق مار کر دولت اکٹھی کرتے تھے۔ میں نے کبھی غرور نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنی ماضی کی غربت اور ذلت یاد تھی۔ ایک دن دفتر میں پرانی فائلیں دیکھتے ہوئے ایک کیس میرے سامنے آیا۔ فائل میں ایک بڑے رشوت خور جج کے خلاف شواہد موجود تھے، جس نے برسوں تک لوگوں کے انصاف کا سودا کیا تھا۔
جب میں نے اس کا نام دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی بڑے صاحب تھے جنہوں نے کبھی مجھے نوکر کا بیٹا کہہ کر ذلیل کیا تھا۔ میں چند لمحے ساکت رہا، پھر خود کو سنبھال کر کارروائی کا حکم دیا۔ ٹیم کے ساتھ میں موقع پر جانے نکلا۔ سفر طویل تھا۔ 5 گھنٹے کے ڈرائیور کے بعد جب گاڑی رکی تو میں نے آنکھیں کھولی۔ سامنے وہی حویلی تھی، وہی بلند ستون، وہی دروازہ، مگر اب ویران اجڑی ہوئی جیسے غرور کا جنازہ ہو۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو ماضی سے نکالا اور مضبوط قدموں سے اندر داخل ہوا۔ لائبریری میں جا کر بیٹھ گیا، وہی جگہ جہاں کبھی مجھے ذلیل کیا گیا تھا۔ اب میں وہی تھا، مگر حیثیت بدل چکی تھی۔ سامنے وہی بڑے صاحب جھکے کندھوں اور کمزور نظروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے رشوت کے شواہد رکھے اور قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اتنے میں ان کی بیوی روتی ہوئی اندر آئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا جو کچھ ہوا وہ سب وقت کا کھیل تھا، تم رحم کر دو، انہیں معاف کر دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیگم صاحبہ، کیا آپ کو یاد ہے کبھی آپ یا آپ کے شوہر نے میری ماں کے لیے رحم کیا تھا؟ کیا ہمیں بھی انسان سمجھا تھا؟ میں قانون کی کرسی پر بیٹھا ہوں، انتقام کے لیے نہیں، انصاف کے لیے۔ میں نے واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنی لوٹی ہوئی رقم واپس کرنے پر تیار ہو تو قانون تھوڑی رعایت دے سکتا ہے، مگر مکمل معافی ممکن نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت میں نے تھانے جا کر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ جلد ہی ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، بینک اکاؤنٹس بند ہوئے، زمینیں نیلام ہوئیں، اور وہ نام جو کبھی غرور کا نشان تھا رسوائی کی علامت بن گیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا والدین کو چھوڑ کر کراچی چلا گیا اور وہاں کسی کمپنی میں نوکری کر لی، جبکہ بڑے صاحب اور ان کی بیوی فاقوں اور مانگنے کی حالت کو پہنچ گئے۔ کچھ ماہ بعد مجھے یہ خبر ملی کہ بیگم صاحبہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ میں نے فوراً انہیں ایک محفوظ جگہ رکھوایا تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکے۔ جب وہ مجھ سے ملی تو رو پڑی اور بولی، کاشے بیٹا، تم نے جو کیا وہ درست کیا، مگر تم نہیں جانتے تمہارے بڑے صاحب ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کا ماضی سنانا شروع کیا۔ بولے، وہ بھی کبھی ایک غریب لڑکا تھا، والدین کے مرنے کے بعد سڑکوں پر دن گزارے، کبھی بھوکا سویا، کبھی کوڑے دان سے کھانا چن کر کھایا۔ کام مانگا تو ہر کوئی کہتا، اگر نقصان ہوا تو کون بھرے گا؟ آخرکار ایک دن اسے ایک امیر شخص نے اپنے ہاں نوکری پر رکھ لیا۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے زندگی بدل گئی ہو، مگر اس کے مالک نے بھی کبھی ظلم کم نہ کیا۔ مار پیٹ، تانے، ذلت، سب کچھ سہنا پڑا، مگر اس لڑکے نے ہار نہیں مانی۔ دن رات محنت کرتا۔ پھر ایک دن مالک کی طبیعت بگڑی تو وہ اور بھی خدمت گزار بن گیا۔ رفتہ رفتہ وہ مالک کی نظر میں جگہ بنانے لگا۔ ایک دن جب مالک کا بیٹا ہوا تو وہ خوشی میں اسے انعام دیا اور کہا، مانگ جو مانگنا ہے۔ اس نے پڑھائی کی خواہش ظاہر کی۔ مالک نے ہنستے ہوئے اجازت تو دے دی، مگر اسے اتنا مصروف رکھا کہ پڑھنے کا وقت ہی نہ بچتا۔ مگر اس لڑکے نے چپ چاپ راتوں کو جاگ کر محنت جاری رکھی۔ وقت گزرتا گیا، مالک کا انتقال ہو گیا اور وہ لڑکا آزاد ہو گیا۔ اب اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، مگر جذبہ بہت بڑا تھا۔ اس نے محنت سے پڑھائی مکمل کی، وکیل بنا، پھر جج بن گیا۔ یہی لڑکا بعد میں تمہارے جج صاحب بنے۔ بیگم صاحبہ بولتے بولتے رونے لگی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ان کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے افسوس سے کہا، اگر وہ خود کی غربت سے سبق لیتے اور دوسروں پر رحم کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیگم صاحبہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے ان کے لیے انتظام کیا اور واپس لاہور چلا گیا۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ جج صاحب جیل میں ایک پرانے دشمن کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ دشمن وہی شخص تھا جس کی بہن کا کیس انہوں نے رشوت کے عوض دبا دیا تھا۔ یوں ان کا ظلم کا انجام ان کے اپنے ہاتھوں لکھا گیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ان کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، انصاف کبھی نہیں مرتا۔ غرور، ظالم اور دولت کا نشہ ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، مگر محنت، صبر اور سچائی ہمیشہ عزت دلاتی ہے۔ جو انسان کمزوروں کو حقیر سمجھتا ہے، وقت ایک دن اسے ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں وہ دوسروں کو دیکھتا ہے۔ کاشف نے دکھ اور ذلت سے گزر کر یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت عہدے یا دولت میں نہیں بلکہ انسانیت اور انصاف میں ہوتی ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ریڈ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید دل چھو لینے والی سبق آموز کہانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے
اللہ حافظ۔